بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور وہ لکڑہارے کو کافی زیادہ پیارا تھا۔ لڑکا جلدی جلدی بڑا ہو رہا تھا تو لکڑہارے نے سوچا کہ اس کی اچھی پرورش کے لیے اس کو تعلیم دوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا کافی ذہین تھا، جو بھی استاد سبق دیتا تو اسے یاد ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن استاد نے سب لڑکوں سے پوچھا کہ آپ لوگ بڑے ہو کر کیا بننا چاہو گے؟ تو سب نے اپنی خواہش بتائی، لیکن لکڑہارے کے بیٹے نے کہا میں استاد بننا پسند کروں گا، کیونکہ مجھے آپ کے پڑھانے کا طریقہ کافی اچھا لگتا ہے۔ اب دن گزرتے گئے، لڑکا بڑا ہو گیا اور اس کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ جب لکڑہارے کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے چلا گیا۔ جب بیٹے نے باپ کو دیکھا تو گلے لگا لیا، پھر یہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ گاؤں میں آئے تو یہاں پر پورا گاؤں ان کا شاندار استقبال کر رہا تھا۔ گاؤں میں ایک خوشی کی لہر تھی کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا علم حاصل کر کے آیا ہے۔ لکڑہارا اور اس کا بیٹا یہ سب کچھ دیکھ کر کافی خوش ہوئے۔ اب دن گزرتے گئے، لڑکا اپنی جوانی کی عروج پر تھا۔ لڑکا اور اس کی بیوی نے سوچا لڑکا ہمارا جوان ہو چکا ہے، کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں؟ تو انہوں نے لڑکے سے کہا ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ تو لڑکے نے جواب دیا جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ کچھ دن لڑکے کی شادی ہو گئی۔ لڑکے کی بیوی جب دیکھتی کہ صبح سویرے لکڑہارا کلہاڑی لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے اور میرا شوہر سوتا رہتا ہے، ہم آرام سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، جبکہ میرے خاوند کو کام کرنا چاہیے تاکہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے۔ ایک دن یہ دونوں اکٹھے بیٹھے تھے تو اس لڑکے کی بیوی نے اس سے کہا دیکھو تمہارا باپ کافی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا ہے جس سے ہمارا پیٹ پل سکے، جبکہ اس کے ہاتھ میں اب جواب دے چکے ہیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ گھر کا گزر بسر ہو چکے۔ اس کے بعد شوہر نے کہا چلو صبح ہوتے ہی میں کام ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی وہ کام ڈھونڈتا رہا پر اسے کوئی کام نہ ملا۔ دن پر بھٹکنے کے بعد جب شام کو گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے پوچھا سناؤ کوئی کام ملا ہے؟ پھر یہ کہنے لگا مجھے کوئی کام نہیں مل پایا جس سے ہمارا گزر ہو پائے۔ اس کی بیوی کہنے لگی چلو تم پریشان نہ ہو، میرے چچا شہر میں رہتے ہیں، وہ بادشاہ کے محل میں کام کرتے ہیں، تم ان کے پاس جانا، وہ تمہیں محل میں نوکری دلوا دیں گے۔ لڑکے نے حامی بھر لی اور بیوی سے کہا چلو میں وہاں قسمت آزما کر دیکھتا ہوں، کیا پتہ مجھے کوئی کام مل جائے۔ وہ صبح ہوتے ہی سفر کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس کی بیوی نے ساتھ کھانے پینے کا سامان دیا اور کہا سفر لمبا ہے، یہ لیتے جاؤ، راستے میں کام آئیں گے۔ یہ پھر گھر سے ماں باپ کی اجازت لے کر روانہ ہو گیا۔ لڑکا سارا دن سفر پر چلتا رہا، چلتے چلتے وہ جنگل میں پہنچ گیا۔ اوپر سے رات کافی تھی، اب وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں پر گزر بسر کر لوں اور کوئی چھت مل جائے۔ اب وہ جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد اسے ایک جھونپڑی میں ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ یہ اس کی طرف پہنچ گیا۔ اس نے جھونپڑی کے باہر آواز لگائی کہ کوئی ہے جو مجھے آج رات یہاں پر سونے دے، تو کچھ ہی دیر میں ایک بزرگ لکڑی کے سہارے جھونپڑی سے باہر آ گئے۔ لڑکے نے کہا بزرگ سے کہ میں شہر جا رہا تھا، مجھے آج رات آپ اپنے ہاں سونے کی اجازت دے دیں۔ بزرگ نے کہا ہمارے پاس کافی جگہ ہے، ہم میاں بیوی ویسے بھی مسافروں کو اپنے ہاں سونے دیا کرتے ہیں، اندر آ جاؤ۔ بزرگ لڑکے کو اپنے ساتھ اندر لے آئے۔ جھونپڑی کے اندر پہلے سے موجود بزرگ کی بیوی موجود تھی۔ اس نے لڑکے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ بوڑھی عورت لڑکے سے کہنے لگی بیٹا ہمارے کھانے پینے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ نہیں، بہرحال تم رات یہاں بے فکر ہو کر گزار سکتے ہو۔ تو اس نے کہا ہم تو 3 دن سے خود بھوکے ہیں۔ لڑکے نے کہا میرے پاس کھانا موجود ہے، میں جب گھر سے روانہ ہوا تھا تو میری بیوی نے مجھے ساتھ کھانا دیا تھا، تو پھر ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ رات کافی ہو چکی تھی، پھر یہ لوگ سو گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی لڑکے نے عورت اور اس کے خاوند سے اجازت مانگی تو یہ دونوں لڑکے سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں ایک ایسی چیز کا راز بتاتے ہیں
جو تمہیں بہت کام آئے گی۔ تم یہاں سے سیدھا جاؤ اور تمہیں ایک جھیل نظر آئے گی، وہاں سے تم پانی کی ایک بوتل لینا اور اس میں وہ پانی ڈال لینا۔ جب کبھی بھی تم پر کوئی مشکل پیش آئے تو وہ پانی استعمال کر لینا، تمہاری مشکل اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ لڑکے نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا، پھر یہ جھونپڑی کی طرف نکل کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ ان دونوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ چلتے چلتے اسے طلسمی جھیل مل گئی تو اس نے ایک بوتل کے اندر سے اس کا پانی ڈال دیا، پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی چلنے کے بعد یہ شہر کے اندر موجود تھا۔ بادشاہ کا محل اسے نظر آ گیا تو یہ اپنی بیوی کے چچا کے پاس پہنچ گیا، اس کو سارا قصہ سنایا کہ میں یہاں نوکری کی تلاش میں آیا ہوں، مہربانی فرما کر مجھے بادشاہ کے محل میں نوکری دلوا دے۔ تو اس نے کہا کہ آج کل بادشاہ خود کافی پریشان ہے۔ ایک دن اس کی بیوی محل کے باغیچے میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے ایک خطرناک جن گزر رہا تھا کہ اس کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ شہزادی کافی حسین تھی، جن نے شہزادی کو دیکھتے ہی شادی کا سوچ لیا اور اس نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم خوشی کے ساتھ اس کو میرے ہاتھ میں دے دو، ورنہ میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور تم سے تمہاری بادشاہت بھی چھین لوں گا۔ بادشاہ کافی لوگوں سے مدد مانگتا رہا، اس جن کو بھگانے میں پر اس کی کوئی بھی مدد نہ کر سکا اور نہ ہی اس جن کو کوئی بھگا سکا۔ بادشاہ جن کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ 2 دن بعد اب جن آئے گا اور بادشاہ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ تو لڑکے نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں ان کی مدد کروں گا۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکا بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ بادشاہ سے کہنے لگا، میں آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہوں، آپ نے کافی لوگوں پر بھروسہ کیا ہے تو مجھ پر بھی ایک بار بھروسہ کر لیں۔ بادشاہ نے حامی بھری اور بادشاہ نے لڑکے سے کہا، اگر تم مقابلہ جیت گئے تو تمہاری دل کی جو خواہش پوری کروں گا۔ 2 دن بعد جن بادشاہ کے محل میں نمودار ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو اٹھانے آیا ہوں، مجھے اپنی بیٹی خوشی خوشی دے دو۔ وہاں پر موجود لڑکا بولا، اس نے کہا کہ تمہاری بلائی اسی میں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ جن نے لڑکے کے اوپر منتر پھونکا پر لڑکے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ لڑکے کے پاس تو طلسمی پانی موجود تھا۔ اس نے وہیں پر بوتل کا ڈھکن کھولا اور جن کے اوپر پانی پھینک دیا تو جن وہیں پر ریزہ ہو کر مر گیا۔ بادشاہ اور وہاں پر موجود سارے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ بادشاہ نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور کافی انعامات سے نوازا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے سے جو بھی اس کی خواہش تھی وہ پوچھی کہ مجھے بتاؤ۔ لڑکے نے کہا، میں آپ کے پاس نوکری کی تلاش میں آیا تھا، مجھے مہربانی فرما کر نوکری دے دیجیے، میں بچوں کو پڑھوانے کی خواہش رکھتا ہوں، میں اپنا علم آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ بادشاہ نے لڑکے کو ایک استاد کا درجہ دے دیا اور لڑکا بچوں کو پڑھانے لگ گیا۔ پیارے دوستو، پھر کچھ دن بعد وہ اپنے گھر واپس آیا اور اپنی بیوی اور ماں باپ کو سارا واقعہ سنایا کہ اب ہمارے دن اچھے ہوں گے، اب ابو جان آپ کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل نہیں جانا پڑے گا۔ اسی طرح وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔